السلام علیکم، میں سفیان بٹی۔ ناظرین، پورے پاکستان نے عمران خان صاحب کی آواز کے اوپر لبیک کہا اور پورے پاکستان کے اندر جناب ریلیوں اور جلسوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ میں ساتھ میں تصویریں شیئر کر رہا ہوں، آپ دیکھیں کارنر میٹنگز ہلچل مچ گئی ہے پورے پاکستان کے اندر۔ جیسے جیسے الیکشن نزدیک آتا جائے گا اس کے اندر آپ کو شدت نظر آئے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت زیادہ خوشخبری ہیں، بہت زیادہ اب حالات جو ہے نا وہ بہتری کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ بے شک مخالفین کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے۔ پاکستان کے پورا جو سسٹم ہے نا، پوری پاور ہے وہ تحریک انصاف کے خلاف استعمال کی جا رہی ہے۔ اس کے باوجود جس ہمت بہادری کا مظاہرہ پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے، اس کی کوئی دوسری اگزامپل آپ کو نہیں ملے گی۔ ایک تو پورے پاکستان کے اندر جناب عمران خان صاحب کے حکم کے مطابق ریلیوں اور اس کے بعد جلسوں اور اس کے بعد کارنر میٹنگز، مطلب ہر طرف ہلچل مچ چکی ہے۔ اور اس کے بعد ایک افسوسناک واقعہ یہ پیش آیا لاہور کے اندر، جناب پاکستان تحریک انصاف کے دفتر کے اوپر پولیس کی جانب سے وہاں حملہ کر دیا جاتا ہے۔ پولیس وہاں پہنچ جاتی ہے۔ آپ کو پتہ جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہوں، یہ چند ورکر بھی اکٹھے ہوں تو کیسا سلوک کیا جاتا ہے ان کے ساتھ ہے۔ تو اسی طرح جناب وہاں پولیس پہنچ گئی۔ اب وہاں پر بہت زیادہ تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکر تھے، یہ میں ساتھ میں ویڈیو لگی اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر وہ ڈٹ گئے۔ ویسے تو اداروں کا احترام ہوتا ہے، ڈر کس بات کا؟ بھئی ہمارے ادارے ہماری پروٹیکشن کے لیے ہیں۔ جب ان سے کچھ لوگ اپنے ذاتی فائدے کے لیے، اپنے سیاسی فائدے کے لیے ان سے غلط کام کروائیں گے تو یقیناً پبلک کا اس کے اوپر ریئیکشن آئے گا، جو کہ انتہائی افسوسناک چیز ہے کہ اداروں اور عوام کے درمیان ایسے جناب ایک خلا پیدا کیا جا رہا ہے، ان کے درمیان ایک نفرت پیدا کی جا رہی ہے، کچھ لوگ صرف اپنے سیاسی مقاصد استعمال کرنے کے لیے۔ یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ ملک کے اندر امن و امان کو انشور کرتی ہیں، اس کی حفاظت کی ضمانت ہوتی ہے پبلک کی۔ جب ان کی جانب سے ایسا بیہیویئر ہوگا، پھر ڈر خوف کس چیز کا؟ احترام ہوتا ہے اور وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور وہ ختم ہوتا ہوا ہمیں اب دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ بہت زیادہ اسپیشل پنجاب پولیس کا جو نا مس یوز کر رہے ہیں کچھ لوگ۔ سیکنڈلی، تحریک انصاف کے لیے جہاں خوشخبریوں کا سلسلہ ہے، وہاں پر چند ایک افسوسناک چیزیں اور بھی۔ ایک تو عمران ریاض خان صاحب کو جو ملک سے باہر جانے سے روک دیا گیا، اس کے پیچھے بھی یہی غلیظ مقاصد ہے، کیونکہ الیکشن کے اوپر شب خون مارنے کا جو ارادہ جو کہ کسی بھی صورت ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ اس دفعہ نا 25 کروڑ عوام جو ہے وہ دیکھ رہی ہے اور ان کو پتہ ہے کہ ان کا مستقبل کہاں ہے۔ تو جناب عمران ریاض خان صاحب کو بھی روکنے کا اصل مقصد تو یہی ہے کہ ایک اتنی بلند آواز ہے، جس کی آواز صرف پاکستان کے کونے کونے میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں بھی پاکستانی بستے ہیں، اس کی آواز وہاں تک پہنچتی ہے۔ تو اس لیے ان کو پھر ملک سے باہر نہیں جانے دیا گیا، عمرے پر بھی نہیں جانے دیا گیا کہ کہیں وہ الیکشن تک وہی نہ رک جائیں اور الیکشن کے دنوں وہاں پر بیٹھ کر ہر ایک پراپوگنڈا بے نقاب نہ کرنا شروع کر دیں۔ تو اس لیے پھر یہ کیا گیا کہ ان کو عمرے پر بھی نہیں جانے دیا گیا، ایئرپورٹ کے اوپر روک لیا ہے۔ اس کے بعد جناب تحریک انصاف کے لیے جو خوشخبری ہیں، جو یہ جو کمپنی ہے جو اس کے پلان فیل ہو رہے ہیں، میاں نواز شریف کو جو جناب پاکستان کے اوپر مسلط کر رہا تھا، جو راستے میں اب رکاوٹیں آ رہی ہیں، ان لوگوں نے جو پلان بنایا تھا کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی مضبوط کینڈیڈیٹس ہیں نا پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو جناب ان کے کاغذات مسترد کروا دیے، ان کو الیکشن سے باہر کروا دیا۔ اب جب کہ الیکشن کے اندر چند دن باقی ہیں، تو اس ٹائم کے اوپر ان سب کے کاغذات ایکسیپٹ ہو جانا، اسپیشل سنم جوید صاحبہ کے جو کہ مریم نواز کے خلاف الیکشن لڑ رہی ہیں، اب پتہ چلے گا کہ مریم نواز کی پاپولیرٹی کیا ہے۔ میں نے پہلے ویسے سروے کروایا تھا، سنم جوید کی 94 تھی اور اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کی تھی میرے خیال سے 6%۔ یہ میں نے خود سروے کروایا تھا یوٹیوب کے اوپر۔ چلیں پر الیکشن ہوگا تو پتہ چل جائے گا، دیکھیں گے کتنی دھاندلی کرنے میں یہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جناب پنجاب کے اندر ایک بہت بڑی آواز پرویز علیہ صاحب ہے، ان کے کاغذات قبول ہو گئے۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں، پرویز علیہ کے کاغذات پنجاب کے اندر جب وہ آئیں گے نا، جب متحرک ہوں گے اور ان کے سپورٹر نکلیں گے، تو پھر اتنا آسان نہیں رہے گا دھاندلی کرنا بھی۔ تو اس کے بعد یہ ایک بڑی پریشان کن خبر ہے نون لیگ کے لیے اسپیشل، جو کہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ اب انہوں نے جناب پرائم منسٹر کی کرسی سنبھالنی ہے۔ تو یہ ایک افسوسناک خبر تھی ان کے لیے۔ ایک سنم جوید مریم نواز کے مقابلے میں آگے، ان کے بھی کاغذات ایکسیپٹ ہو گئے۔ یہ لوگ اس حد تک ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے ہیں کہ جوید ہاشمی جو کہ ان کی اپنی پارٹی کا تھا، تو اس نے عمران خان صاحب کے حق میں آواز اٹھائی، تو جناب اعلیٰ ان کے گھر کے اوپر اٹیک کر دیا گیا، ان کے جناب ملازمین کو اٹھا لیا گیا، تشدد کیا گیا، حتیٰ کہ ان کے نواسے کو بھی وہاں سے جناب اٹھا لیا گیا۔ اور اس کے اندر پاکستان کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کی بڑی مہربانی ہے، جس قدر کھل کر وہ اس شریف فیملی کی سہولت کاری کر رہے ہیں، اور انتہائی افسوسناک ہے پاکستان کے ادارے پاکستانی پبلک کے ہیں، ان کے لیے ان کو کام کرنا چاہیے، نہ کہ کسی مخصوص بندے کو پاکستان کے اوپر مسلط کرنے کے لیے پاکستانی کے اوپر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیں۔ انتہائی افسوسناک ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں بات بھی نہ کرو۔
ہمارا نام تک نہ لو بھائی، جب اتنا ظلم و زیادتی کرو گے، اس قدر تباہی مچاؤ گے تو پھر لوگ روئیں گے بنا، چیخیں چلائیں گے بنا۔ تو جناب یہ ایک کنفرم چیز کر لیجئے، کچھ بھی ہو جائے نا، الیکشن کے اوپر کوئی بندہ شب خون نہیں مار سکتا اس دفعہ، یہ آپ کو پہلے اویئر کر رہے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین ہر ایک کو ہو جانی چاہیے۔ ویسے بھی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اب تو کسی کو کوئی شک کی گنجائش نہیں رہ جائے گی، کیونکہ ابھی الیکشن کے اندر چند دن ہے اور پورے پاکستان کے اندر ہلچل مچ گئی ہے۔ تو ناظرین جیسے اپڈیٹس آتی ہیں وقتاً فوقتاً آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔